اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے اس نے۔ پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کر وہاں سے پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا۔ پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئیں، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، ان کو کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز۔ تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ کپڑے بھی استعمال ہوں۔ بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی۔ ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے۔ پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں۔ پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو۔ پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں۔ ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے، اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری وقت بھی آئے گا، پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ۔ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان